الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آیت کے حوالے سے جس آیت کریمہ کا ہم نے انتخاب کیا ہے یہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 2 ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب اور احترام کا ذکر جا بجا قرآن پاک میں آتا ہے، البتہ اس موضوع پر اہم ترین اور حساس ترین جو بات آئی ہے وہ سورۃ الحجرات کی اس آیت نمبر 2 میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور احترام کے تعلق سے رہنمائی عطا فرمائی۔ سورہ حجرات آیت نمبر 2، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آوازوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور ان کے روبرو اس طرح زور سے بات نہ کرو جیسے ایک دوسرے کے ساتھ بلند آواز میں گفتگو کرتے ہو، ان تحبط اعمالکم، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع چلے جائیں اور ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اللہ اکبر، تمہاری آواز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اتنے دھیمے انداز سے گفتگو کرنے لگے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے کہ ذرا بلند آواز سے بات کرو۔ یہ ہے صحابہ کرام کا ادب اور احترام کا پہلو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے۔ اندازہ کریں اگر آواز سے آواز اوپر ہو تو نیکیاں برباد ہو جائیں۔ ہمارے لیے آج اس کا عملی پہلو کیا ہو سکتا ہے؟ اہل علم نے بیان فرمایا، جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری ہو، آواز بہت دھیمی رکھی جائے۔ جب ہمارے سامنے احادیث مبارکہ کا ذکر ہو تو بہت توجہ سے اور خاموشی سے سنا جائے۔ جب دو افراد کے درمیان ڈسکشن ہوتے ہوتے ڈیبیٹ شروع ہو جائے اور ایک اپنے آرگیومنٹ کے طور پر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دے تو دوسرے کو خاموش ہو جانا چاہیے۔ یہ تو فوری اس کے پہلو ہیں کہ ہماری آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ ہو۔ اس کو مزید اور آگے لے کر چلیں، اگر آواز سے آواز بلند ہو جائے تو نیکیاں برباد ہو جائیں، اور ایسے کہ شعور بھی نہ ہو۔ اس قدر بڑی سزا ہے۔ دیکھیے، بندے کو احساس ہو کہ میں نے گناہ کیا تو توبہ کر لے گا نا، ایک کو احساس ہی نہیں ہے تو توبہ کی توفیق کہاں سے ملے گی؟ اس قدر بڑی سزا ہے۔ بے ادبی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اس کا یہ انجام ہونا ہے۔ اندازہ کریں آواز سے آواز اوپر آ جائے تو نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کریں وہ تو ہیں جہنم کے اندر۔ جو نبی علیہ السلام کی سنت کا سرے سے انکار کریں، اتھارٹی اور سنت کو تسلیم ہی نہ کریں، کیا انجام ہوگا؟ وہ لوگ جو نبی علیہ السلام کی شان اقدس معاذ اللہ گستاخیہ کریں، کافری ہوتے ہیں، تو ان کا تو انجام ہونا ہی برا ہے۔ ہمارے لیے دعوت فکر ہے کہ ہمارے اندر غیرت ایمانی موجود ہے کہ نہیں، کہ اگر کہیں نبی علیہ السلام کی شان اقدس گستاخی کا معاملہ ہو اور ہم خاموش بیٹھے رہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس امت کا زندہ رہنے کا کوئی جواز نہیں بنتا کہ جس کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کا معاملہ ہو اور وہ امت بیٹھی رہے۔ آج بہت حالات ایسے آ چکے ہیں غیروں کی طرف سے، کافروں کی طرف سے، دین دشمنوں کی طرف سے، کہ امت کو غیرت کا ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ ہاں، ایک اور پہلو، جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا مذاق اڑائیں، یہ داڑھی ایک مسلمان رکھتا ہے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا حکم سمجھ کر اور ان کے پیارے چہرے کی یہ سنت سمجھ کر، آج میری بہن اور بیٹی اگر نقاب کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، پردہ کرتی ہے، تو وہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چادر کا لحاظ رکھتی ہے، پیروی کرتی ہے ان کی، وہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لباس کی پیروی کرتی۔ آج اگر کوئی اس ظاہر کا گیٹ اپ جو کہ سنت کی تعلیم کے قریب ہے مذاق اڑاتے تو اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو آج کہیں کہ صاحب اس حکم پر تو عمل ہو نہیں سکتا، یہ تو بڑا مشکل معاملہ ہے، ایسی گفتگو جو ہمارے معاشرے میں چلتی ہے یہ بھی بے ادبی ہے کہ نہیں؟ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرنا اور نہ ان کے روبرو اس طرح زور سے باتیں کرنا جیسے آپ
آپس میں کرتے ہو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری نیکیاں ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ اہل علم نے یہ بھی بیان فرمایا، یہ جو آج نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرتے ہوئے اور پیش کرتے ہوئے جو انداز کانسرٹس کا آ گیا ہے، میوزیکل انسٹرومنٹس بھی استعمال ہو رہے ہیں، اور وہ جو کانسرٹس کے اندر دائیں بائیں ہونے کا انداز بھی آ گیا، عشق و معشوقی اور محبت کی داستانوں کی جو گراوٹ کی باتیں ہیں وہ الفاظ اور انداز نبی علیہ السلام کی شان اقدس بیان کرنے کے لیے استعمال کرنا، سارے علماء متفق ہیں یہ خود اپنی جگہ بے ادبی کا پہلو ہے، خدا را اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت، ادب اور احترام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔